وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارا زمان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں عفت عمر، ماڈل، ایکٹریس، شو ہوسٹ اور اب آج کل پولیٹیکل سیٹائر کا بھی شو ہوسٹ کر رہی ہیں. بہت طویل کریئر ہے. آئیے عفت عمر سے کچھ باتیں کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ عفت فار یور ٹائم. مائی پلیزر. اس وقت آپ کا جو لیٹسٹ روپ ہے میں اسی سے شروع کرنا چاہوں گی. آپ پولیٹیکل سیٹائر کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ آن لائن وہ شو ایئر ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر. تو یہ بتائیں کہ یہ اس حکومت کے دور میں آپ نے کیوں یہ شو کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ اس حکومت سے زیادہ مزاحیہ حکومت میں نے اپنی زندگی میں دیکھی نہیں، تو ایک مزاحیہ شو اسی حکومت پہ کیا جا سکتا تھا. ایک تھا مولا جٹ کا کھڑاک، اوے میں تینوں زندہ نہیں چھڑاں گا. اور ایک ہے ہمارے ریٹائرڈ ہینڈسم کپتان کا انصاف، اوے میں تینوں نہ کارا کر دیاں گا، نہ کارا کر دیاں گا، نہ کارا کر دیاں گا. یار ہم بچپن میں اگر ہوم ورک نہیں کرتے تھے تو اگلے دن چھٹی کر لیتے تھے کہ ٹیچر کو کیا منہ دکھائیں گے. اور یہ صاحب غریب کی زندگی جہنم بنانے کے بعد بڑی ڈٹائی سے بیٹھ کے لائیو کالز لے کے کہہ رہے ہیں کچھ اور ساڑھے لائق. آنیسٹلی اسپیکنگ میں عمران خان کی ایک زمانے میں بہت فین بھی ہوتی تھی اور میں نے ان کو سپورٹ بھی بہت کیا، بٹ دس گورنمنٹ ریئلی ڈس اپوائنٹڈ می ایٹ لیسٹ. سو آئی سویئر یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پروگرام شروع نہیں کیا تھا، لیکن ان کی حرکتیں ہی ایسی ہوئی ہیں کہ وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے. تو کیا آپ اپوزیشن سے اور پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ کی تنقید کا رخ پی ٹی آئی اور وزیر اعظم خان کی طرف سے ہوتا ہے. میں بلیو کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ابھی ریئل ڈیموکریسی آئی نہیں ہے، اور جب تک ریئل ڈیموکریسی نہیں آئے گی تب تک ہمارا ملک صحیح طرح نہیں چلے گا. تو جو ماضی میں جو حکومتیں آئیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، ان سے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو آپ کو کیا بہت مختلف لگتی ہیں؟ اس دور میں آپ کے سیٹائر کی، آپ کے جیسے سیٹائر کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ نہیں، اس زمانے میں بھی ضرور ہوگی، لیکن اس زمانے میں شاید مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوا تھا پالیٹکس سے. ایک کریڈٹ تو میں عمران خان کو یہاں پہ ضرور دینا چاہوں گی کہ پالیٹکس میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں عمران خان کا ہی ہاتھ ہے. اب آپ وزیر اعظم عمران خان کو جن القابات سے اپنے شو میں پکارتی ہیں، کپتان، کپتان، کیا آپ کے خیال میں ملک کا جو اہم ترین عہدہ ہے اس پہ فائز ایک شخص کے لیے یہ مناسب الفاظ ہیں؟ بالکل اس لیے مناسب ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. آپ جتنے بڑے عہدے پہ جاتے ہو اتنی ہی آپ کو پرائز پے کرنی پڑتی اور اتنا ہی کرٹیسزم آپ کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے اندر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. کیا کبھی کوئی پریشر فیس کیا ہے کہ یہ کہیں یا یہ نہ کہیں؟ ایز سچ وہ پریشر تو نہیں آیا، لیکن میں پی ٹی وی کے لیے ایک پروگرام کرتی تھی، وہ مجھ سے لے لیا گیا بیکاز وہ گورنمنٹ کے انڈر آتا تھا. سو کہیں نہ کہیں تو چوٹ لگی ہے جا کے. لیکن ایز سچ بہت سارے لوگوں نے فون کر کے بہت ڈرانے کی کوشش کی کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. میں نے تو کر لیا. ایز سچ کچھ ہوا نہیں، بس ٹرولنگ بہت ہوتی ہے. دیٹس اوکے. ایسے شو کے لیے آپ نے سوشل میڈیا کا انتخاب کیوں کیا، ٹیلی ویژن کیوں نہیں؟ ٹیلی ویژن پہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ٹیلی ویژن پہ پیمرا کی پالیسیز آ جاتی ہیں، پھر ان کے اپنے نجی خواہشات ہوتی ہیں چینلز کی، پھر ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، انہوں نے جواب دہ ہونا ہوتا ہوگا گورنمنٹ کو. اس سی ٹی وی کے لیے میرا پروگرام اپروپریٹ نہیں ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹھیک ہے. آپ کے جو اور بہت سے فیسٹس ہیں تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. طویل کریئر ہے آپ کا اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی ایج کے بارے میں بہت اوپنلی بات کرتی ہیں، آپ اس کو چھپاتی نہیں ہیں. کیوں ضروری ہے کہ ایج کے بارے میں کھل کے بات کی جائے خواتین کے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں؟ ضروری کے علاوہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی پوچھے گا تو میں بتا دوں گی، اگر کوئی نہیں پوچھے گا تو میں وہاں زبردستی اپنی ایج لے کے نہیں آؤں گی. بٹ اگر کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے and somebody asks my age, I'm very open about it. اور بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے. You look your age. If I'm 49, I'll look good 49 or a bad 49, but I'll look 49. تو وہ اب میں 26 سال کی بننے کی کوشش کروں یا 30 سال کی بننے کی کوشش کروں تو بہتر نہیں ہے کہ صاف صاف بتا دو کہ جی دس از مائی ایج. میں کون سی کو جا کے وہاں کالج کے اسٹوڈنٹس کے رول کر رہی ہوں، ماؤں کے رول کر رہی ہوں. انفیکٹ یہ میں آپ سے جاننا چاہتی تھی کہ کیا ایج جب بڑھتی ہے خواتین کی تو انڈسٹری میں ان کے لیے اپنی جگہ بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھو یہ ایک پروگریشن ہے. ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ہمارے لیے اسکرپٹس نہیں لکھے جاتے، ایز سچ کیریکٹرز نہیں بنائے جاتے، لیکن جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں ان میں کوئی کیریکٹر ایسا ہو تو وہ آپ کو آفر ہو جاتا ہے اور آپ کر لیتے ہو. اس ایج میں جا کے اسپیشلی آپ کے لیے ڈرامے نہیں لکھے جاتے، وچ از اوکے. اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے. اب یہ لیکن
کیا وجہ اس کی؟ کیا 40 50 60 سال کی خواتین کی زندگی انٹرسٹنگ نہیں ہے؟ کیا صرف 20 25 سال کی لڑکیوں کی زندگی زندگی انٹرسٹنگ تو ہے؟ انہی کی انٹرسٹنگ ہے، سارا کچھ سیکھ کے تو وہی آتی ہیں، لیکن ہماری مارکیٹ میں ابھی جوانوں کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیروز ہیں، خاص طور پہ جب فلموں کی اگر ہم بات کریں، پاکستان میں بھی جو بن رہی ہیں، انڈیا میں بھی جو بنتی ہیں، ہیرو تو اس میں وہ شخص بھی پلے کر رہا ہوتا ہے جو 40s میں 50s میں ہے۔ میں آپ کو اس کی خواتین کی ایگزامپل دیتی ہوں، میں نے ابھی ایج ایک بڑھتی ہے تو فلم ان کو کی نہیں ہے، ہیروئن کا رول میں نے ملتا۔ ابھی ایک فلم کی ہے جس میں میں ہمایوں کی لو انٹرسٹ کی ماں بنی، اور ہمایوں از مائی ایج، تو اسی طرح ہو رہا ہے اور اسی طرح چل رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، دیٹس اوکے۔ تو کیوں ہیروئن کی عمر کیوں نہیں بڑھتی آن اسکرین؟ ہیرو کی عمر نہیں بڑھتی کیونکہ ہیرو اپنے لیے خود فلمیں بھی لکھوا لیتے ہیں، اپنے لیے خود ڈائریکشن بھی کروا رہے ہیں۔ اب جتنے بھی یہ لڑکے ہیں یہ سارے اپنی پروڈکشنز خود کرتے ہیں اور اس میں آتے ہیں۔ از اٹ فیئر؟ یا وائی ناٹ، جس کا جہاں ہاتھ چلتا ہے چلانے دو اس نہیں، کو۔ what I mean is کہ جو خواتین کی ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے پیچھے اٹس ہوتی ناٹ جاتی ہیں، فیئر، obviously اٹس ہاں۔ ناٹ فیئر، لیکن اس کا کوئی علاج ایسا ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو جو مردوں اور خواتین کی آن اسکرین ایج میں جو فرق نظر آتا ہے، اس کے لیے آڈینس کتنی ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ آڈینس دیکھیں، ہیرو کو تو برداشت کر لیتی ہے لیکن کسی ایجڈ ہیروئن کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ سو کیوں؟ آئی تھنک کہ یہ انڈاکٹرنڈ ہے ابھی تک ہمارے اندر کہ ایک ایج کے بعد عورت بیکار ہو جاتی ہے، ایک ایج کے بعد عورت کو اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ بیکاز میری تو جو بھی تصویریں میں اپنی لگاتی ہوں اس کے نیچے آدھے سے زیادہ کامنٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی تو یہ عمر آ گئی کہ آپ کو اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ اللہ جس نے کرنا ہے وہ تو ہر عمر میں کرے گا، اور جس نے نہیں کرنا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جس طرح کی ڈراموں میں خواتین کی عکاسی ہو رہی ہے اور جس طرح کے گھریلو مسائل کے تھیم، ساس بہو، طلاقیں، شک، یہ سب کچھ جب آتا ہے اسکرین پہ تو بہت سے ایکٹرز ہی اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن پھر آپ جیسے بڑے بڑے نام انہی ڈراموں میں اسی طرح کے رولز بھی کرتے نظر آتے ہیں، تو کیا تنقید کرنا آسان ہے لیکن سٹینڈ لینا مشکل ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، سٹینڈ لینے کی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ سوسائٹی میں ہوتے تو ہیں، ان کو آپ نے پورٹرے بھی کرنا، لیکن جب آپ انہیں پورٹرے کر رہے ہیں تو ایز اے بیڈ پرسن ہی پورٹرے کریں، ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی دیٹ۔ میں اسکرین پہ کسی پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میں اس پہ سٹینڈ لیتی ہوں، کسی کو گالی دینے پہ میں سٹینڈ لیتی ہوں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں سٹینڈ ضرور لیتی ہوں، لیکن یو آر رائٹ کہ ہم ابھی اس طرح اس پوزیشن پہ نہیں پہنچے کہ ہر بات پہ سٹینڈ لے سکیں۔ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جن کا تعلق انڈسٹری سے ہے، جن سے ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایشو بیسڈ بنا لیں اگر وہ چلتا ہی نہیں۔ نہیں، آپ ایشو بیس کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بنائیں نا، پازیٹیو میسیجنگ ہلکی ہلکی کریں۔ آپ بالکل ہی ایک ثقیل سا ڈرامہ بنا کے دیکھیں، لوگ بیٹھتے ہیں 8 سے 9 بجے انٹرٹین ہونے کے لیے۔ ڈرامہ شوڈ بی انٹرٹیننگ بٹ ود پازیٹیو میسیجنگ۔ اگر بالکل ہی ثقیل سا ڈرامہ بنا دیں گے اور ایشو بیس بنا دیں گے، اور کون سا ایسا ایشو بیس ڈرامہ بنا ہے جو نہیں چلا؟ سارے تو چلتے ہیں۔ اچھا، اب ڈراماز پہ نوٹسز بھی آنے لگ گئے ہیں، بین بھی لگنے لگ گئے ہیں، کیا ٹی وی پہ سینسرشپ بڑھ رہی ہے ڈرامہ کی حد میں بھی؟ دیکھو میں تو سینسرشپ کے بالکل خلاف ہوں، میں تو بلیو ہی نہیں کرتی۔ میں ایج ریٹنگ پہ بلیو کرتی ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ فار 16 اینڈ ابو اور 13 اینڈ ابو، لیکن آپ سینسر نہیں اب کر سکتے، اس زمانے میں آپ سینسر نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ایک بنا ہوا ہے کہ جی ہمارا ڈرامہ ہے، پورا خاندان اکٹھے بیٹھ کے دیکھتا ہے، آپ نے اکٹھے بیٹھ کے پورے خاندان کو کچھ سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور ہارڈ ہٹنگ فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹھا کر کے جب تک لگیں گے نہیں آپ سیکھیں گے نہیں۔ اس لیے میں تو سینسر کے خلاف ہوں۔ ان دس ایج اینڈ ٹائم سینسر۔ لوگ ماڈلز کے انسٹاگرام پیجز پہ آتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے نیچے بہت سخت تنقید بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی تنقید کرنی ہے تو کیوں آئے ہو دیکھنے؟ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا ریزن دیتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ لوگ آتے بھی ہیں ان پیجز پہ اور پھر بہت برا بھلا بھی بولتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے لوگوں میں اتنا غصہ کیوں ہے کہ انہوں نے کوئی اگر آپ پہ تنقید بھی کرنی ہے تو ان کو تھوڑا سا سویلائز طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہو اس کی بہتری کے لیے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو سجیشن دیں اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو کرٹیسائز کر لیں تو اگلا انسان سیکھے گا بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح کے الفاظ اور جس طرح کا دل توڑنے والا مواد ہماری آڈینس یوز کرتی ہے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ہماری نیشن میں بہت غصہ ہے، بہت فرسٹریشن ہے، وہ کہیں نہ کہیں نکلتی ہے اور اس طرح نکلتی ہے۔ تو کیا تنقید خود انوائٹ نہیں کی جا رہی ہے؟ جب آپ ہر طرح کی آڈینس کو اپنی زندگی دکھا رہے ہیں تو کیا ہر طرح کی دیکھو آڈینس یہ آ تو کے اب ہر طرح نیڈ کی بات آف نہیں دا کرے ڈے گی؟ بن چکی ہے۔ میں ان بچوں کو دیکھتی ہوں اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ ان کی لائف کتنی مشکل ہے
کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مواد ان کو چاہیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کے لیے. ہم نے تو ایک سیلفی کھینچی اور لگا دی, لیکن یہ بچے اتنی محنت کرتے ہیں, لیکن ناؤ اٹس پارٹ آف دیئر لائف اینڈ کریئر. سوشل میڈیا کے دور میں جہاں روزانہ ہی نئے سٹارز ابھرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا ستارہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ایسے میں ایک لانگ لاسٹنگ کریئر بنانا آج کے دور میں کتنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے کرنا اب ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ کے اندر کچھ ہونا ضروری ہے. جس کے اندر واقعی ٹیلنٹ ہوتا ہے اور جس کے اندر واقعی چاہ ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی, وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر آ گیا ہے, اب ایکٹر سارا وقت اپنی پورا ایک, میں کہتی ہوں کہ یہ پرائیویٹ چینل چل رہا ہے ان کا اپنا, اور اس سے وہ کما رہے ہیں, تو وائی ناٹ. تو ایسے میں آپ جیسے جو لوگ ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں گے یا رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سوشل ریلیونٹ رکھنا تو اس ایج میں آ کے واقعی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس خواہش کو اب نکال دینا چاہیے کہ اب ریلیونٹ رہنا ہے, اب جتنا ہے بس ٹھیک ہے, اس میں خوش رہو. پر انٹرسٹنگلی آپ ہر دور میں ریلیونٹ رہی ہیں, ایز آپ نے اپنے آپ کو not the right reasons. ٹھیک ہے, بٹ آپ نے چینج کیا, آپ نے ماڈلنگ بھی کی, ایکٹنگ کی, ہوسٹنگ, اب آپ سوشل میڈیا کی جو ورلڈ ہے اس کے اندر بھی آ چکی ہیں. تو کیسے آپ نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا اور کیوں ری انوینٹ کیا؟ ان سب تبدیلیوں کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا موٹیویشن ہے؟ I think to accept your age and go according with it. اگر میں اس عمر میں چھچوری حرکتیں کرنا شروع کر دوں تو مجھے زیادہ کرٹیسزم ملے گا, میں بے وقوف لگوں گی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, واٹس نیکسٹ فار رفعت عمر؟ Not that I have thought about it, بس ایسے ہی چلتا رہے گا, کام کرتی رہوں گی اپنا, جو مجھے بہتر لگے گا, جو میرے آئیڈیلز کے مطابق اور جو میرے سٹانس ہے اس کے مطابق مجھے ملتا رہے گا, میں کوشش کروں گی اسی کے مطابق کروں. اور یہ جو سیٹائر کرنے کا بھی جو میں کر رہی ہوں, اس کے اندر بھی اگر غور سے سنیں تو ہمیشہ ایک میسیجنگ ہوتی ہے جس سے ہماری آڈینس اگر چاہے تو بہت کچھ سیکھ بھی سکتی ہے. Thank you so much, Rifat Umar, for your time. It was great talking to you. Likewise, and thank you so much for considering me for an interview. یہاں پہ سارے زمان کو اجازت دیجیے, اب ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.